السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ بجٹ کی ابھی تک دھوم ہے یا غصہ ہے بجٹ کے بارے میں، اس پر بات چیت ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی، کیونکہ نہ کہ بجٹ کے حوالے سے کہ کیا ریفارم کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا ریفارم، ریونیوز کا مسئلہ ہے کہ اخراجات زیادہ ہیں، پیسے کم ہیں، اور تیسرا معاملہ جو ہے وہ سیاست سے اس کا تعلق ہے۔ ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کچھ پتہ نہیں کلیئرلی، لیکن فی الوقت تو لگ رہا ہے کہ وہ ناراض ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم بجٹ کو چینج کروائیں گے، کسی صورت یہ جو بجٹ اس حال میں بجٹ پاس نہیں کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں زور و شور پکڑی ہے۔ ایک طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات، اس کے بعد جو انٹیریئر منسٹر ہے محسن نقوی، ان کی ملاقات، پریزیڈنٹ کے ساتھ ان کی ملاقات، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، تو کچھ ابھی کلیئرٹی یہ اس حوالے سے نہیں آ رہی کہ کیا کوئی تبدیلی آئے گی، کیا مولانا صاحب ول موو اوور فرام پی ٹی آئی ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ہی از ود پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کے اپنے معاملات ہیں۔ بہرحال ناظرین، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے فارمر پرائم منسٹر اور آنے والی پارٹی عوام پاکستان پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے ساتھ۔ شاہد خاقان عباسی بھی ہیں جنہوں نے بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، 1999 میں میرے ساتھ جیلیں کاٹی ہیں، کبھی انہوں نے اف تک نہیں کی، بڑی بہادری کے ساتھ کاٹی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی بہت عمدہ انسان تھے، بڑی جرات کے ساتھ انہوں نے جیل کاٹی میرے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، اور اف تک نہیں کبھی کیا انہوں نے۔ میں داد دوں گا، ان کی پیٹھ کے پیچھے بات کر رہا ہوں، لیکن انہوں نے بہت جرات کے ساتھ، بہادری کے ساتھ میرا ساتھ بھی دیا اور جیل بھی کاٹا اور مصائب بھی برداشت کیے۔ ان کی والدہ صاحبہ ہمارے لیے بہت دعا گو تھیں۔ ویلکم ٹو دا شو شاہد صاحب۔ یہ دکھانا لازمی اس لیے ہے کیونکہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ جس پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کے جو قائد ہیں وہ بڑی کنٹینیوسلی آپ کی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ رشتہ تو قائم ہے جیسے آپ ہمیشہ کہتے ہیں۔ جی، ایک ذاتی تعلق ہے جو 35 سال سے زیادہ کا ہے، اور وزیدار آدمی۔ سیاست اسی طرح ہونی چاہیے، یہ کوئی دشمنی میں تبدیل نہیں ہو جاتی یا ناراضگی نہیں ہوتی اس میں، ایک اصول کی بات ہے۔ میں نے اپنے اصولوں پر کھڑا ہوں، لیکن میاں صاحب کا ایک بہت گہرا ذاتی تعلق ہے، وہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ قائم رہے گا۔ ان کی بہت مہربانی ہے، انہوں نے یہ ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ان باتوں کا ذکر کیا ہے۔ میں ان کی مشکل وقت کا ساتھی ہوں، اور ہمیشہ یاد نہیں رکھتے لوگ یہ بات، یہ بڑی بات ہے کہ وہ یاد رکھ کے پبلکلی کہتے ہیں۔ نہیں، میاں صاحب میں یہ بہت بڑی کوالٹی ہے کہ وہ ان باتوں کا ذکر کرتے ہیں، جن لوگوں نے ساتھ دیا ہو ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اور آپ نے بھی کبھی ان کے اس طرح بات نہیں کی، کوئی ناجائز بات، کوئی غلط بات۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ عوام پاکستان پارٹی نے تھوڑی سی دیر کر دی، بجٹ سے پہلے سنا تھا شاید آنے والی ہے۔ جی، پہلے ہمارا خیال تھا کہ ہم مئی یا جون کے آخر میں کر دیں، لیکن یہ بجٹ تھوڑا ایکسٹینڈ ہو گیا، تو بجٹ کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے سیاسی، تو اس کے بعد انشاءاللہ جولائی کے پہلے ہفتے میں انشاءاللہ ہو جائے گا۔ تو اب آپ کہہ رہے ہیں جولائی کے پہلے ہفتے میں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اگر عوام پاکستان پارٹی بنا رہی ہوتی بجٹ، تنقید تو ہم سن رہے ہیں بہت سی، لیکن ہم یہ سننا چاہتے ہیں آپ سے کہ 1 2 3 4 ہم یہ چیزیں کرتے ہیں، what would you have done؟ دیکھیں، آپ کو بڑے بنیادی ریفارم کی ضرورت ہے۔ آپ نے اس بجٹ کے اسٹرکچر کو چینج کرنا ہے، ہم وہ نہیں کر سکے آج تک۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ ایک بجٹ کا کام نہیں ہے، یہ آج آپ شروع کریں گے تو 5-6 بجٹس کے بعد جا کے یہ آپ کو نظر آئے گا۔ اب یہ دیکھ لیں کہ آج بجٹ کیا ہے۔ بجٹ وہی جو پچھلے سال تھا، جو اس سے پچھلے سال تھا، جو اس سے پچھلے سال تھا۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک ایسے سال میں جس میں معیشت نے بالکل گرو نہیں کیا، جس میں آپ کا ایکسچینج ریٹ بھی ڈالر کے ساتھ قائم ہے، اس کے باوجود آپ کو 4,000 ارب کے اضافی ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں۔ اور یہ جو ہے، یہ بوجھ پاکستان کے عوام برداشت کریں گے۔ اگر گروتھ ہوتی تو وہ گروتھ سے کور ہو جاتا۔
یہ کرنے کے باوجود بھی آپ کے 8,500 ارب کا خسارہ ہے. شاہد صاحب آپ کیا کرتے؟ سوال میں نے آپ سے یہ کیا تھا ادب کیا کے کرتے ساتھ. آپ؟ میں آج آپ ابتدا کریں گے. سب سے پہلے آپ جو لوگ ٹیکس ادا کرتے ہیں ان پر اضافی بوجھ مت ڈالیں. ٹھیک آپ ٹیکس کے نیٹ کو وسیع کریں. ٹھیک. اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کرتے آپ؟ جی طریقہ یہ ہے کہ ہر شخص، ہر پاکستانی جو شناختی کارڈ رکھتا ہے، بالغ ہے، ووٹ دیتا ہے اور اس ملک کے معاملات میں حصے دار ہے، اور شہری ہونے کی نسبت سے سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں. تو ہر شخص جس کے پاس شناختی کارڈ ہے وہ پوٹینشیل ٹیکس پیئر ہے. ٹھیک. آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ایپ ہے، ایک ایپ بنا دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، جی. اور اس پہ نسیم زیارہ صاحبہ جائیں گے، کہیں گے میری کوئی انکم نہیں ہے. میں آپ کی بات قبول کر لیتا ہوں. ٹھیک. تو جب آپ کا بجلی کا بل آئے گا، جب آپ عمرے پہ جائیں گی، جب کا کریڈٹ کارڈ کا بل آئے گا، جب آپ کے گیس کا بل آئے گا، جب آپ کوئی چیز خریدیں گی، یہ سب آپ کے لنکڈ ہے آپ کے شناختی کارڈ سے. بچوں کی فیس ادا کریں گی، آپ ٹریول کریں گی، ہوٹل میں رہیں گی، یہ سب چیزیں شناختی کارڈ سے لنکڈ ہیں. ٹھیک. تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کی انکم نہیں ہے، تو پھر تو اس لیے آپ نے اس یہ چیز تو کو بڑا سوری یہ بڑا بظاہر تو بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ ہے. جی تو یہ بجٹ میں کرتے ہیں؟ جی بالکل بجٹ میں ہی ہم نے کیا. اس کا دیکھیں، اس کا پہلا سٹیپ کر دیا گیا تھا 2018 میں. ہم نے ٹیکس کے سلیبز جو تھے، آج 32% تک یا 35% تک ٹیکس ہے، ہم نے 3 سلیب کر دیے، 5، 10 اور 15، اور 1 لاکھ تک آپ ٹیکس سے مستثنا تھے، لیکن سب نے انکم ٹیکس فائل کرنا تھا. یہ پہلا سٹیپ تھا. اس کے بعد آپ نے یہ چیز امپلیمنٹ کرنی تھی کہ آپ نے کس طرح ہر شخص کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. ٹھیک. یہ بالغ ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے. یہ اچھائی برائی کی بات نہیں ہے. ہم نے کیا کیا ہوا، ہم نے ایک نان فائلر کیٹیگری کریٹ کر ہاں دی. یہ کمال ہے. نان فائلر میں بہت سے میں دھڑلے کے ساتھ کہہ رہی ہوں، میں نہیں ٹیکس پے کرتا. جی آپ کہتے ہیں میں آپ کے قانون پہ یقین نہیں رکھتا ہوں. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تم نان فائلر ہو جاؤ. کون سے قانون کے تحت نان فائلر بنے؟ اور کروڑوں کی آپ جا کے پراپرٹی لے لیں. جی تو یہ آپ کو ہر چیز کو نیٹ میں لانا پڑے گا. یہ آج بھی نظام موجود ہے آپ کے پاس، اب کرتے کیوں نہیں ہے؟ اچھا تو اگر آپ ایک تو آپ نے بڑی اسپیسیفک بات کی کہ میں ایپ ہم بناتے اور ہم اس کو لانچ کر دیتے آج. یہ نہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر شخص جو پاکستان میں آمدن رکھتا ہے، بالکل جو اخراجات کرتا ہے، وہ آمدن بھی ضرور رکھتا ہوگا. بے شک. جب وہ آمدن رکھتا ہے تو اس میں میں حصے دار ہوں حکومت پاکستان. بالکل. لیکن میں ایک غیر ضروری حد تک حصے دار نہیں ہوں. میں آپ سے آپ کی 1/3 آپ کی انکم نہیں مانگ رہا. میں 15% زیادہ کما رہے ہیں تو 15% تک مانگ رہا ہوں. آج کیا ہو رہا ہے، آپ کی 3 لاکھ آمدن ہے، 1,05,000 تو سیدھے حکومت لے جائے گی. پھر جی ایس ٹی بھی 1% بڑھا دیا، پھر پیٹرول پہ 20 روپے اور لگا دیے، ڈیزل پہ لگا دیے. یہ سب چیزیں آج جیسے آپ نے سرکاری ملازمین کو 25% دیا ہے، یہ بیسک پہ ہے. جب آپ 25% دیں گے، آپ یقین کریں کہ شاید اس کے پاس 5% بھی نہیں پہنچے گا. افراط زر آج بھی 20% سے اوپر ہے. تو یہ آپ ایک ایسے چنگل میں پھنس گئے، اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا. اچھا آپ نے فرمایا کہ آپ ایک ایپ پہلے وہ انٹروڈیوس کرتے کہ سب کو نیٹ میں لے آتے ہیں. ایپ کریں، جو بھی نظام ہے ہر ایک کو نیٹ میں لائیں، جس کے بھی اخراجات ہیں وہ آمدن رکھتا ہے. اچھا اور کیا کرتے ہیں آپ بجٹ میں اس دفعہ کے؟ دیکھیے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں. پھر کیا ہم نہیں اسپیسیفک ہو جائیے، آپ تو پرائم منسٹر رہ چکے، آپ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. نہیں اسپیسیفکس دیکھیں، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا، میں تو جو حقائق میرے سامنے ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا. آج آپ کا مسئلہ کیا ہوا ہے؟ 2018 میں آپ کا جو سود تھا، جسے انٹرسٹ کہتے ہیں، وہ ڈیٹ سروسنگ کے نام سے جو ہوتا ہے، یہ 1500 ارب تھا. اس سال وہ تقریباً 10,000 ارب ہے. اور آپ کا ڈیفنس اس وقت 1700 ارب تھا، وہ صرف 2100 ارب تک گیا ہے. آج آپ کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے. مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیوں یہ 20-22% کے انٹرسٹ ریٹ پہ بیٹھے ہیں. اس کو نیچے لانا چاہیے، کیونکہ یہ نیچے آئے گا تو حکومت کی جو ڈیٹ سروسنگ ہے وہ کم ہوگی. اس سال اگر آپ 8,500 ارب اضافی لیں گے تو صرف اس 8,500 ارب پہ اگلے سال آپ کو 1,200-1,500 ارب اضافی سود لگ جائے انٹرنل. یہ کہہ رہے تھے فائنانس منسٹر صاحب کہ ہم نیچے لا رہے ہیں جو. جی لائیں نا. مجھے آپ نے کیا کیوں ہے؟
یہ IMF کی ریکوائرمنٹ ہے نہیں ہے, نیگوشیٹ کریں اگر ان کی ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ ہماری جو ہے یہ سپلائی سائڈ انفلیشن ہے, ہماری ڈیمانڈ سائڈ نہیں ہے, اس میں اس چیز کا امپیکٹ نہیں ہوتا. اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں ایک تو کہ بھئی سب کو نیٹ میں لاتے ہیں, دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ کو انٹرسٹ ریٹ کو کم کریں تاکہ آپ کو کچھ وہ تو خیر دیٹس ناٹ اے بجٹری تھنگ, وہ تو آپ ایز یو موو along. ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک نے کرنا ہے, مانیٹری پالیسی کا حصہ ہے, لیکن کرنا تو ہے نا. آپ اس کو برداشت کیے جا رہے ہیں. جب آپ دیکھ لیں پہلے 6 سال کے اندر آپ کا 1500 ارب سے 10,000 ارب پہ پہنچ گیا انٹرنل, اور اس کے مقابلے میں آپ حکومت کی جو اخراجات ہیں وہ 450 ارب سے 839 پہ پہنچے ہیں, اور ڈیفینس 1700 صرف 2100 پہ گیا ہے. تو آپ کے پورا نظام ہی جو ہے وہ ہرٹ کر رہا ہے. شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بجٹ جو آیا ہے اس پر اگر ہم کہیں, وہ جیسے آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ مختلف بجٹ کی جو سپیچ ہوتی کیا ہوتی ہے اس میں آپ کا مختلف جو ڈیسیجنز ہیں, what different decisions would you have made? دیکھیں یہی ڈفرینٹ ڈیسیجن, آپ کو کچھ ریفارم کرنا پڑے گا نا. آپ وہی پرانے نظام پہ اگر چلتے رہیں گے کہ جناب جو ٹیکس دے رہے ہیں اضافی ٹیکس ان پہ لگا دو, جو چیزیں باہر سے آ رہی ہیں اس پہ اضافی ٹیکس لگا دو, پیٹرول پہ لگا دو, پھر مقصد اکاؤنٹنگ ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں ٹیکس نیٹ کو بڑھاتے, جی آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا, آپ کو کچھ انسینٹیو دینے پڑیں گے انڈسٹری کو, آپ نے گرو کرنا ہے. اس سارے معاملے سے صرف ایک حل ہے, آپ نے گروتھ اچیو کرنی ہے. تو یہ اس وقت جو سچویشن ہے آپ کہہ رہے ہیں, ایک بار بار بات ہو رہی ہے کہ جی ریفارم کرنا چاہیے تھا, ریفارم نہیں کیا, یہ بڑی اپرچونٹی لاسٹ ہے, تو واٹ وڈ شوڈ دے ہیو اناؤنسڈ ان دی بجٹ؟ مجھے یہ ریفارمز یہی ہوتے ہیں نا. پھر آپ کو ایکسپورٹ چاہیے, آپ کو انڈسٹری کی گروتھ چاہیے, کیونکہ یہ جاب بھی کریٹ کرے گی, اضافی ٹیکسز یہاں سے آئیں گے اور ڈالرز یہاں سے آئیں گے. یہ کام آپ نے بنیادی طور پہ کرنا ہے. اس کو انسینٹیوائز کرنا ہے. کیسے کریں گے؟ آپ نے انرجی پرائسز کو دیکھنا ہے کہ ہم کیسے اپنی انڈسٹری کو کمپیٹیٹو بنانے کے لیے انرجی پرائسز کو نیچے لا سکیں. اس کے طریقے ہیں, وہ آسان طریقے نہیں ہیں, مشکل ہیں, اس کا بوجھ کہیں اور ٹرانسفر ہوتا ہے, لیکن وہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ مشکل فیصلے ہیں, اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو یہ تو 15-20 سال سے یہی بات ہے بار بار کہ جی ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں کہ وی آر ناٹ کمپیٹیٹیو, ایکسپورٹرز کہہ رہے ہیں بجلی گیس ہمیں مہنگی ملتی ہے ریجن کے مقابلے میں, ہم کس طرح کمپیٹ کریں, آپ ہمیں اور انسینٹیو دیں. تو کیا آپ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کر بھی سکتے ہیں, لیکن یہ انسینٹیو دیں. حکومت کے پاس مثلا میں ایک چھوٹی سی بات کر دیتا ہوں, حکومت کے پاس زمین ہے. آپ اس بزنس صاحب کہتے ہیں یار جس نے انڈسٹری لگانی ہے میں مفت زمین مہیا کروں گا, میں گیس بجلی پانی یہ آپ کو لگا کے دوں گا, اس پہ پیسے خرچ کریں. 1500 ارب کا آپ نے PSDP رکھا ہے. آج آپ ملک کی حالت آپ یہ دیکھ لیں, جو کچھ آپ آج جو ڈیولپمنٹ پروگرام آپ کا ہے PSDP, یہ سارا پیسہ آپ 20% سود پہ لیں گے. آپ جو ڈیفینس پہ خرچ کریں گے 20% سود پہ لیں گے. آپ جو حکومت کو چلانے میں خرچ کریں گے, یعنی اپنا گھر چلانے میں خرچ کریں گے 20% سود پہ لیں گے. کیسے ملک چلے گا؟ کتنی دیر چلے گا؟ کتنے سال چلے گا اگر آپ نے کچھ تبدیلی نہ کی؟ یہ اصل سوال ہے. اور اس سوال کا جواب کوئی ملتا نہیں دکھائی دیتا ہے. Everybody seems to be up against some kind of crisis, تو آپ اس کو بالکل ٹنکرنگ ود جی ٹنکرنگ سے نہیں چلے گا, آنکھیں بند کرنے سے نہیں چلے گا, اس کو آگے پھینک دینے پہ نہیں چلے گا. میں نے آپ کے سامنے سود کی رقم رکھ دی ہے نا. یہی پیسہ اگر ملک کی ترقی میں استعمال ہو رہا ہوتا, 1500 ارب سے 10,000 پہ پہنچ گیا, 8,500 ارب. یہی آج آپ کا گیپ ہے 8,500 ارب کا. یہ آپ نے ایسی مشکلات ملک میں پیدا ہو گئی ہیں کہ آپ اس کو کسی نہ کسی جگہ اس کو آپ کو روکنا پڑے گا. اچھا یہ بات درست ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز جو لگائیں BCوں, اس سے عام انسان جو ہے اور پس جائے گا؟ جی بالکل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے اس نیٹ کو وسیع کر لیں تو پھر جو زیادہ کماتے ہیں, جو استطاعت رکھتے ہیں, وہ ٹیکس ادا کریں گے, اور جو غریب آدمی پر آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے پیسہ اٹھا رہے ہیں وہ آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا. بالکل. شاہد صاحب سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ لگ رہا ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور PMLN جو اس وقت بڑی آپس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ناراضگی ہے. کیا ناراضگی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے بجٹ نہیں ہمارے ساتھ شیئر کیا. بجٹ حکومت میں شامل ہے, شیئر کیوں نہیں کیا؟ شیئر آ گیا ان کے سامنے.
وہ کہہ رہے پی ایس ڈی کیبنٹ میں ڈسکس کرنی تھی. کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے, کیبنٹ کے اندر شامل ہو. میں دیکھیں جب آپ یا حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, بیچ میں آپ تو نہیں ہو سکتے نا. ہاں, پیپلز پارٹی کی کچھ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ تھی کہ پی ایس ڈی پی پہلے ڈسکس کریں گے 4 پروونسز کا ہمارے ساتھ, اور آپ نے کیا نہیں. اور دوسری ایک بات ہے کہ جو صوبوں اور وفاق کی ریلیشن شپ ہے نا, جو فائنینشیل ریلیشن شپ ہے, اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ این ایف سی ایوارڈ کو, میں نہیں کہتا اس کو کاٹ دیں, لیکن وہ بھی آخر کو ٹیکس لگائیں نا. صوبے بھی, ان کو بھی اختیار ہے ٹیکس لگانے کا, اپنے اخراجات وہاں سے پورے کریں. اور یہ جو ذمہ داری ہے, 2 بڑی ذمہ داری ہے, جو ایک بجلی چوری ہو رہی ہے, جو گیس چوری ہو رہی ہے, یہ سینکڑوں ارب کی ہے. یہ اپنی ذمہ داری قبول کریں, یہ انہوں نے کرنا ہے. اس لیے اور مجموعی طور پر جو آپ تمام صوبوں کے بجٹ دیکھ رہے ہیں, یہ ملا کر تقریباً وفاقی بجٹ کے لگ بھگ پہنچ جاتے ہیں. تو آخر یہ ممکن نہیں ہے کہ وفاق کمزور ہوتا جائے اور صوبے جو ہیں وہ امیر ہوتے جائیں, یا ان کے پاس پیسے اتنے ہوں کہ وہ فضول خرچی کر رہے ہوں. یہ الٹیمیٹلی پولیٹیکل اکانومی کے ریل میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ نے سیاسی طور پہ بنا کے بھی رکھنی ہے, ناراضگی بھی نہیں کرنی. فیڈریشن کو لگتا ہے, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کو لگتا ہے کہ اسے ہم نے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے. یہ کیوں این ایف سی کا بھی معاملہ ہم ایک درینہ قصہ ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا این ایف سی سے باہر جائیں نہیں, یا آپ آئین سے باہر جائیں. آپ جو صوبوں, آپ نے وسائل دے دیے صوبوں کو, لیکن ان کو ذمہ داریاں نہیں دیں. اب وہ ذمہ داریاں قبول کریں. بجلی ڈسٹریبیوٹ کرنا ان کی ذمہ داری ہے, گیس ڈسٹریبیوشن ان کی ذمہ داری ہے. تو وہ جو وسائل اور فائدے وہ حاصل کرتے ہیں, لیکن ذمہ داریاں قبول نہیں کرتے, ذمہ داری نہیں لیتے. اچھا, ذمہ داری سے یہ اگر ہم اس طرف جائیں ذرا عدلیہ کی طرف فار اے مومنٹ, کل عدلیہ کی طرف سے بہت سٹیٹمنٹس آئیں سخت, اور پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان صاحب کی طرف سے بھی آئیں. عدلیہ کا اس لیے ہم اٹھا رہے ہیں سوال کیونکہ اوبویسلی رول آف لا ایک ان ٹرمز آف نیشنل اکانومی ایک کرٹیکل فیکٹر ہے. تو اب دیکھیے گا, یہ مثلاً یہ ملک شہزاد احمد خان ہیں, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے, انہوں نے کہا ہے ہمیں خطوط آتے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دی جاتی ہیں. پھر ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ خوشی ہے عدلیہ بغیر خوف, ڈر اور لالچ کے فیصلے کر رہی ہے, اور کسی قسم کی قربانی دینی پڑی اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. تو یہ انہوں نے کل ایک تقریر کی چیف جسٹس صاحب نے, تو اس پہ انہوں نے یہ ذکر کیا. اور اس سے پہلے بھی ہمیں معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا دھمکیوں کا, اور پھر سیشنز ججز ہیں کچھ ایسے, وہ بھی بات کر رہے ہیں. تو شاہد صاحب یہ مطلب یہ معاملہ ذرا سنگین ہے, اور اگر یہ لوگ سب بات کر رہے ہیں تو there's got to be some substance to it. جی بالکل. عدلیہ بول رہی ہے نا, 6 ججوں نے خط لکھا, دوسرے جج بول رہے ہیں, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اگر بول رہا ہے, دیگر لوگ بول رہے ہیں, تو اس بات کی ذرا گہرائی کو محسوس کرنا چاہیے. پاکستان میں کون انویسٹ کرے گا؟ یہ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ اس ملک کے جج خود ان کو انصاف نہیں ملتا, وہ شکایت کر رہے ہیں, تو انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ چیزیں یہاں پر رکتی نہیں ہے, پوری دنیا دیکھتی ہے کہ اس ملک میں انصاف کا نظام ہے یا نہیں ہے. میں پیسے لگا رہا ہوں, کل مجھے کوئی مسئلہ ہوگا تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ ان ججز کے پاس جو خود انصاف مانگ رہے ہیں. خود انصاف مانگ یہ بڑی نازک بات ہے, بڑی اہم بات کی کہ اس کو گہرائی سے دیکھنا ہوگا. لیکن بہرحال اب آپ کی پارٹی آتی ہے آگے, تو دیکھتے آنے والے دنوں میں جن ایشوز کی آپ نشاندہی کرتے رہے تواتر کے ساتھ, آپ کی پارٹی کیا کرے گی اس کے بارے میں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین, اسی پر ہم یہ سیگمنٹ کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ویل کنٹینیو ٹو ڈسکس دا بجٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ہارون شریف صاحب, فارمر منسٹر اسٹیٹ, چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ. بہت شکریہ ہارون ہمیں جوائن کرنے کا. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب, اکانومسٹ, پبلک پالیسی ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب. اچھا ہارون, آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے گا اب 2-3 روز ہو گئے ہیں ڈیبیٹ کو, تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بجٹ میں کوئی میجر چینجز آنے والے ہیں؟ بجٹ تو پریزنٹ ہو گیا, اس میں کوئی آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی میجر چینجز آئیں گے. اور یہ اپروول کے پروسیس میں جو ٹریڈیشن تو یہی کہتی ہے کوئی ایسی میجر ڈیبیٹس نہیں ہوتی ہیں. جو ان اینی کیس میں اگر بڑا کوئکلی کہوں تو اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی ڈیبیٹ کی اب گنجائش ہے بھی نہیں, کیونکہ یہ
جو 2-3 طرح کے بجٹ ہوتے ہیں. اگر تو کوئی پالیسی لیول کا بجٹ ہوتا جس میں ہم نے گروتھ کو ریوائیو کرنا ہوتا, میجر ہم نے کچھ ایریاز سے بچت کر کے وننگ سیکٹرز میں ڈالنے ہوتے. یہ ایک ایڈمنسٹریٹو چینجز کا اور اسٹیبلائزیشن کا بجٹ ہے, جہاں پہ کچھ 1-2 چیزیں ایڈمنسٹریٹولی بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, ریٹیلرز کو تھوڑا سا نیٹ بڑھانے کی کوشش کی ہے, نان فائلرز کے اوپر پریشر بڑھانے کی کوشش کی ہے. لیکن جو میری ڈس اپوائنٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے کوئی 3 ٹریلین کے ٹیکسز, جو 3 سے زیادہ ٹریلین کے ٹیکسز پاس آن کیے ہیں لوگوں کو اور کارپوریٹ سیکٹر کو, اپنی طرف سے کچھ بچت نہیں دکھائی ہے. دیکھیں, اگر وہ کہتے کہ 1 ٹریلین ہم بچاتے ہیں باقی آپ دیجئے تو ٹرسٹ بڑھتا. ابھی جو صورتحال ہے, خاص طور پہ بیچارے جو سیٹلڈ کلاس والے ہیں, 6 لاکھ سے نیچے والے, ان کے اوپر خاصا پریشر ڈال دیا گیا. اچھا, یہ تو میجر پھر ڈاؤن سائیڈ ہے اس بجٹ کی. میں آپ کے پاس آؤں گی واپس یہ پوچھنے کہ گورنمنٹ 1 ٹریلین کیسے بچا سکتی تھی. نجیب, آپ بتائیے ذرا اس پہ, یہ جو معاملات ہیں جن کی طرف ہارون شریف نے نشاندہی کی ہے, اور بڑا سوال ہی یہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریفارم کی اپرچونٹی تھی وہ نہیں اس کو اویل کیا, اور دوسرا یہ کہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے جو عام شہری ہے اس پر اور بھی زیادہ بوجھ ہو گیا اقتصادی طور پہ. نسیم صاحبہ, دیکھیے کہ اگر آپ اس پس منظر میں بجٹ کو دیکھیں گے کہ آئی ایم ایف کی ایک اٹیچمنٹ جو ہے وہ مسٹ ہے پاکستان کے لیے, بیکاز ایک ابھی ایس پی اے کر کے آ رہے ہیں, اور جب تک اگلے پروگرام کا اجرا نہیں ہوتا میکرو سٹیبلٹی جو ہے وہ انشور نہیں ہوتی, اور $22 ارب جو اگلے سال چاہیے وہ سیکیور نہیں ہوتے. سو دیٹس دا بیک گراؤنڈ. ابھی چند منٹ پہلے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے موڈیز کی ایک ای میل آئی ہے, وہی میں پڑھ رہا تھا, جنہوں نے کہا ہے کہ لگ رہا ہے کہ جنرلی دا بجٹ از ان الائنمنٹ ود دی آئی ایم ایف, but the government may feel a lot of pressure passing this budget through. So I think that kind of best describes. میں پھر کہتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیشن اور بہتر کی جا سکتی تھی, آف کورس بہتر کی جا سکتی تھی. جو ایگزیکٹ نمبر آف ٹیکسیشن ہے اس میں تھوڑا سا, یو گیو می اگر 2 منٹس تو میں, بیکاز یو نو آئی بین ود دا فائنانس سو آئی نو ایگزیکٹلی واٹ دیو ڈن. 3800 ارب ہم نے اگلے سال انکریزڈ ٹیکسیشن لانی ہے, یہ بات درست ہے. اس میں سے جو نئے ٹیکسز ہیں وہ 1761 ارب روپے کے ہیں. دیٹس دا پریسائز نمبر جو چینج کیا جا رہا ہے. اس میں آئی تھنک کچھ ڈسکشن ہوگی. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے, جو پرسنل انکم ٹیکس میں رد و بدل کیا گیا ہے اس کا 75 ارب روپے کا امپیکٹ آ رہا ہے. میں اب بھی اتھارٹیز کو کہتا ہوں, میں آئی ٹیل مائی فرینڈز ایٹ آئی ایم ایف آلسو کہ یار اس کو سوچ لو, اس وقت 60% انفلیشن سے آ رہا ہے ملک. سو دیٹس سم تھنگ دے مے تھنک اباؤٹ. جو دوسری چیز اچھی بھی کی گئی ہے, ایکسپورٹرز کو نارمل رجیم میں لائے ہیں. بڑا لیش بیک آنا ہے اس پہ, بیکاز سب 1% ٹیکس پہ پاکستان میں جی رہے ہیں. 90 ارب روپیہ ٹیکس آتا ہے ان سے, 350 آپ اور میں ملا کے اپنی ویج سے ٹیکس کٹائیں گے. سو یو نو یہاں ٹھیک بھی چیزیں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں کیا گیا. پرسنل ایک اور چیز جو اچھی ہوئی ہے, نان فائلر, یہ کیٹیگری غلط ہے. ہم فائنانس کی ٹیبل پہ بھی کہتے تھے غلط ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں. اس کو بڑھا کے جو آپ 15% دیں گی کیپٹل گینز ٹیکس آن پراپرٹی, اس کو بڑھا کے 45% کیا گیا کہ یہ نکلیں لوگ, اس چیز کو ختم کریں. سو دیٹس اگین این ایفرٹ, مے بی اٹ ڈز دیٹ, بٹ اس کو ایک اچھا ہی قدم سوچنا چاہیے. جو ایک چیز اچھی نہیں ہوئی, اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز آسانی سے اگر ان کا نام لیں, ان پہ ٹیکس 35 سے 45% کر دیا گیا. آئی تھنک دیٹس ناٹ اے گڈ موو. اس پہ بات ہونی چاہیے, سوچنا چاہیے. پھر جو ایک چیز اس وقت ایگزیکٹلی 465 بلین روپیز کے سیلز ٹیکس میجرز آئے ہیں. یہ 500 چیزوں پہ ہیں, ان کو جا کے ڈیٹیل میں دیکھیے. اگر دودھ کو نکال سکتے ہیں تو آپٹکس کے لیے ہی نکال دیں. سو دیر از ڈیلیبریشن دیر. آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس بھی تھا. لیٹس سی واٹ کمز آؤٹ آف اٹ. اگین دا فوکس ایٹ دی آئی ایم ایف ہیو ٹو آلسو انڈرسٹینڈ, دیکھ لینا چاہیے. سو یہ چینجز جو ہیں وہ آپ کو دکھائی دینے چاہیے جب ہم اس بجٹ کو پاس کرنے جا رہے ہیں. اچھا, تو آپ اچھا, سو یو سی دس ایز اے کائنڈ آف مکسڈ انیشیٹو. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں کچھ کیا بھی گیا ہے, اگر کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے وہ ہو سکتا ہے. بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم ڈسکشن کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाज़रीन। हारून, आपने सुना नजीब साहब कह रहे हैं कि जी ये कुछ तो करना था IMF की वजह से, लेकिन इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, टैक्स नेट को बढ़ाया भी है। इट्स नॉट एज इफ वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग विद द ओल्ड। जी नहीं, देखिए मैं जो ये वही बात कर रहे हैं खाकान कि ये बजट IMF की प्रायर एक्शंस को मीट करने के लिए और कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, आपका जो काम है करने का आप नहीं कर रहे। जैसे अब ये इन्होंने एक्सपोर्टर्स की बात की, उनको टर्नओवर पे 1% टैक्स लिया जाता था, अब उसको उन्होंने 29%, 30% पर ले गए हैं। तो ये मैं इनको पॉलिसी एक्शंस नहीं कहता हूं। थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट इस तरह करना चाहूंगा नसीम, के जो बजट होता है वो किसी भी हुकूमत की पॉलिसी की सिमत को फाइनेंस करने का इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर हमारे पास पॉलिसी की सिमत क्लियर हो, पता हो कि जी इस मुल्क की पॉलिसी एक्सपोर्ट्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये 3 तरजीह है, तो फिर बजट पे स्पेकुलेशन और लॉबिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है कि पॉलिसी एक कॉन्क्रीट है। अब क्योंकि पॉलिसी नहीं है तो सब बजट में खेलते हैं। अब बजट के अंदर आप गुंजाइश देखिए, मसलन अभी से प्रेडिक्शंस जो की जा रही हैं, जो मूडीज की रिपोर्ट का कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि जो 3.6% आपने ग्रोथ के ऊपर प्रोजेक्शंस की हैं, इनको आप केयरफुली देखिए, दैट माइट नॉट बी ट्रू, क्योंकि बजट की प्रोजेक्शन 3.6% की ग्रोथ फ्यूचर में की गई है। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूं 2-3 जो मोटी मोटी चीजें। ये एक मौका ऐसा था कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इकोनॉमिक प्रेशर था। IMF आपको बिल्कुल खर्चे काटने से नहीं रोकता था। एटलीस्ट आप लोगों को सिग्नल देते कि हम अपना खर्चा कम कर रहे हैं, आप भी टैक्स में कंट्रीब्यूट कीजिए। ये मेरी एक जो है ना, ये ट्रस्ट की बात है। इस वक्त ट्रस्ट लोगों का आप देखिएगा, चाहे टेक्सटाइल वाले हों, चाहे तनख्वाहों वाले हों, इवेंचुअली तो दूध की कीमत बढ़ेगी, चीजें बढ़ेंगी, वो सारा लोगों को पास ऑन होगा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। पॉलिसी 3-4 होनी चाहिए। नंबर 1, टैक्सेशन की हमारी क्या कोई पॉलिसी है कि हमने रिग्रेसिव टैक्सेशन से प्रोग्रेसिव की तरफ जाना है, मीनिंग कि आपने इनडायरेक्ट 55% को कम करना है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि प्राइवेट सेक्टर फ्यूचर में लीड करेगा। उसको अगर सपोर्ट करते कि हुकूमत जो 75% कर्जे लिए जा रही है, हम अब 50 पे ले जाएंगे, 25 प्राइवेट सेक्टर को, स्मॉल एंड मीडियम को पास ऑन करेंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप उसको सब्सटैंशिएट करें। आपने प्राइवेटाइजेशन की अच्छी बात की, बजट में नंबर सिर्फ 30 अरब रुपए का है। आप कहते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन से नॉन टैक्स इतना रेवेन्यू लेना है। मुझे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि PWD बंद कर दें। आप एक टारगेट रखें कि हुकूमत का खर्चा। हारून, सॉरी टू कट यू, ये जो एक्सपोर्ट्स पर एक बड़ी डिबेट इस पे हो रही है, ये कि जो एक्सपोर्ट्स का आपने कहा ना कि 1% था और अब वो 40% है, तो क्या ये दुरुस्त है कि जो 39% है वो एक्सपोर्टर्स के इनकम पर लगाया है, नॉट ऑन टर्नओवर? नहीं, प्रॉफिट पे लगाया है। देखिए, उनके टैक्स जो 1% था कि उसको टर्नओवर कहते हैं कि आप कितनी एक्सपोर्ट करते हैं। जब आप उस पे टर्नओवर पे लगा देते हैं तो वो डिफरेंट आता है। जिसका टर्नओवर ज्यादा होता है उसकी शरह कम हो जाती है, जो कम बेचता है उसकी टैक्स की शरह बढ़ जाती है। जैसे जो बड़े एक्सपोर्टर हैं उनको तकरीबन 10% के आसपास पड़ रहा था करंटली। अब वो 10 से उठ के आप जो कमा रहे हैं इनकम, क्योंकि देखिए लेवल प्लेइंग ये होता है कि सबकी इनकम को टैक्स अच्छा, टाइम कम है, वो आप कह रहे हैं वही इनकम पर 39% है? जी, इनकम पर 30% हुआ है जी। अच्छा, तो ये तो इस पे बड़ी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आए हैं। शब्बर जैदी साहब कह रहे थे कि ये हर सूरत दिस विल बी विड्रॉन। उन्होंने कहा मैं ऐसी जगह बड़े एक्सपोर्टर्स का प्रेशर आना शुरू हो गया है, और गवर्नमेंट क्योंकि कोalition है, कमजोर भी है, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि इन चीजों के ऊपर वो कुछ बाउ डाउन कर जाए। अच्छा, ये बताइएगा नजीब के जो बात शाहिद खाकान अब्बासी साहब अभी कर रहे थे हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि ये IMF वगैरह की तो अपनी बात है, लेकिन जो टैक्स नेट को ब्रॉडन करने की बात थी, उन्होंने कहा था एक मसलन हम पहले भी ये डिस्कशन हुई थी, 2018 का जिक्र कर रहे थे कि जी आप एक ऐप बनाएं जिसमें हर ID कार्ड होल्डर अपना उसमें कहे कि जी हमारा कोई इनकम है या नई इनकम है, और उसके बाद जो एक्सपेंडिचर है उसको उनकी स्टेटमेंट से मैच किया जाए। अगर मैं कह रही हूँ जाके उस ऐप पे कि
میرا انکم نہیں ہے لیکن میرا کریڈٹ کارڈ از شوئنگ کہ میرے ایکسپینڈیچرز اتنے ہیں, میرا سب کچھ اتنا ہے, فار بیونڈ واٹ آئی کین افورڈ وداؤٹ این انکم, تو مجھے انکم ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. تو اس طرح کی چیز تو ہم نے نہیں دیکھی. واٹ از اسٹاپنگ گورنمنٹس ریپیٹڈلی فرام ڈوئنگ دس؟ So data mining is the weakest area. It's not digitization which is the problem, Naseem Sahiba. ڈیٹا نادرا کا ہے, پاور بلز کا ہے, گیس بلز کا ہے, آپ کی ٹریولز کا میرے پاس موجود ہے, آپ کی یہ جو سارا ڈیٹا ہے یہ تو میرے پاس موجود ہے, میرے پاس آپ کے بینکس کا ڈیٹا بھی موجود ہے. اگر یہ سارا ڈیٹا موجود ہے تو مسئلہ تو وہی ہے نا جو میں آخر میں کہتا ہوں, پاکستان از ان HR crisis. Someone has to sit down, pre-populate your tax return and tell you کہ you have traveled this much. تو آپ کے تو ایکسپینڈیچر ہی بن رہے ہیں تقریباً 18 لاکھ کے سالانہ, تو آپ انکم کیسے دکھا رہی ہیں 12 لاکھ, باقی 6 لاکھ کہاں سے آیا؟ That is what شاہد بھائی is also saying, because ہم کٹھے ہی کام کر رہے تھے. نہیں تو مجھے بتائیں ایک سیکنڈ, یہ نجیب اتنا سمپل بھی لیکن اتنا بھاری یہ ایک انیشیٹو ہوا, I mean سب رونا تو یہی ہے کہ اس ملک میں ٹیکس پیئرز کہاں ہیں اور اخراجات کہاں ہیں, تو یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے, یعنی اتنی بڑی یہ مشکل کیا ہے کہ یہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا؟ دیکھیں نا, اگر آپ 15 FPR کے ہیڈز پچھلے 10 سال میں تبدیل کر دیں گے تو HR آئے گا کہاں سے؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں FPR کو برا بھلا کہنا تو سب سے آسان کام ہے پاکستان میں, پھر بھی وہ 9200 ارب اس سال کلیکٹ کرے گا. اگر آپ ایک بندے کو 8 ماہ سے وہاں زیادہ رہنے نہیں دیں گے, so you have to create your team. Once believe that you've brought your team, whatever you want to bring. آج وقت کم آج وقت کم تھا پر آپ نے ایکسپورٹس والے مسئلے کو کہا. میں یہ اتنا کہوں گا, ناؤ ہاریزونٹل ایک ایکوٹی آپ نے کریٹ کیا ہے, ناؤ از دا ٹیسٹ آف ٹائم کہ کیا ہم اس کو ہولڈ کر پائیں گے انیشیٹو کو کہ نہیں. ہارون بھائی کی اس بات میں بالکل وزن ہے, یہ ہمیں کر دینی. پینشنز کا ریفارم, ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ریفارم, پرائیویٹائزیشن جی, unfortunately time کم ہے. We will come back to you inshallah very soon to discuss these things. Harun, quickly concluding comment, half a minute. جی, کنکلوڈنگ کامنٹ یہ ہے کہ بجٹ کو پریڈکٹیبل ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ منی بجٹ نہ آئے, اور جو بھی کٹ لگتا ہے وہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہ لگتا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کے حالات بہت خراب ہیں. اگر یہ گورنمنٹ جو بھی PSDP 1.5 ٹریلین کا ہے اس کو ہیومن ڈیولپمنٹ کی طرف لے جا سکے تو لوگوں کا بہت بہتر ہوگا, انفراسٹرکچر کی طرف نہ جائیں. چلیے, لیٹس ویٹ اینڈ سی کہ ایونچولی پاس کیا ہوتا ہے بجٹ کون سا. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ناظرین, اسی پر پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ.